अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, ये शोर मचाने वाली नहीं है। ये वीडियो चीख कर मोटिवेट नहीं करेगी, ये वीडियो आपके दिल से आहिस्ता आहिस्ता बात करेगी। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट रूटीन के हवाले से कि हम मनफी जो सोच है ना, उससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हैप्पी लाइफ के लिए। अगर आप रात को थक के सोती हैं, सुबह उठते ही दिल बोझल सा लगता है, सब कुछ होने के बावजूद शुक्र नहीं कर पाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2026 का सबसे बड़ा फैसला ये होना चाहिए कि हम अपनी सोच को ना खुद पर जुल्म ना करने दें। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए भी है। सबसे पहले ना एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि मनफी सोच किसी का नसीब नहीं होता, ये एक ट्रेंड हैबिट होती है। जिस तरह से हम बेध्यानी में मोबाइल उठाते हैं या सोचे समझे गुस्सा कर लेते हैं, इस तरह हमने ना मनफी सोच को भी रोज़ाना प्रैक्टिस करके मजबूत बनाया होता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मैं दूसरों जैसी क्यों नहीं हूँ, या मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ क्यों नहीं है। ये सवाल नहीं होते हैं खुद से, ये जहर होता है जो हम खुद को पिला रहे होते हैं। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को और हमारी लाइफ को किस तरह से डैमेज कर रही होती हैं। तो अगर हम अपनी डेली रूटीन में इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूव करना स्टार्ट करें ना, तो बिलीव में हम बहुत जल्द इन तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सुबह का आगाज़ जहाँ से दिन बनता है या बिगड़ता है, जागते ही ना एक फैसला करें कि आज मैं खुद पर सख्त नहीं बनूंगी। ये जुमला ना आपके माइंड को एक डायरेक्शन देता है। अक्सर हम कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आज से ऐसा करें, ज़ुबान से कहें, दिल से माने, अमल से साबित करें। मसलन अल्लाह ने हमें बॉडी दी है, हम हेल्थी हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें। हमें घर दिया है, बच्चे हैं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, तो इसको हम बोझ ना समझें। हम ख़वातीन ना अक्सर शिकायत करती हैं कि बच्चों के साथ बस मेरा सारा टाइम गुजर जाता है, और घर में काम, झाड़ू पोछा, कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, बस मेरी तो ज़िंदगी यही है। हालांकि देखा जाए तो हम इसको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, एक जिम्मेदारी है आप पे। आपके अंडर एक घर है, आपके बच्चे हैं जिनकी आप परवरिश कर रही हैं, तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम इसको कन्वर्ट भी तो इस चीज़ में कर सकते हैं ना। आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैं अल्लाह आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी में दी है। वो भी लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है, वो भी लोग हैं जिनके पास छत नहीं है। तो हम हर चीज़ को अगर नेगेटिव से हम पॉजिटिव जुमले बोलना स्टार्ट कर दें, या हम सोचना स्टार्ट कर दें कि नहीं, मेरे पास औलाद जैसी नेमत है जिसमें कि मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ने मुझे इस नेमत से नवाजा है, मेरे पास छत है। ये मत सोचें कि आप रेंट पे रह रही हैं, आपका अपना घर है। आपके सर पे जो छत है, इट मीन्स कि वो आपका घर है, वो आपकी जन्नत है इस दुनिया में। तो इसलिए इन चीज़ों को बोझ समझने की बजाय, या ये जुमले रिपीट करने की बजाय, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में बोलें ना, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना हमारे माइंड सेट को चेंज कर देती हैं। हम नेगेटिव सोच से ना मुस्बत सोच की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ना जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो ये है कि आप ना थोड़ी देर खामोश बैठ जाएं, घर के किसी भी कोने पे जहाँ पे बिल्कुल सुकून हो। बच्चे स्कूल भेज दिया आपने, आप सुकून से बैठ जाएं थोड़ी देर अकेले में। कोई जिक्र नहीं करें, कोई दुआ नहीं करें, बस अपने वजूद को ना महसूस करें। ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये एंग्जाइटी को जड़ से काट देती है। हमें फील नहीं हो रहा होता, लेकिन नॉर्मली लाइफ में ना हमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें हम पे हावी हो रही होती हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। समटाइम बोझलपन होना, दिमाग का जकड़ा होना, ये सब एंग्जाइटी की भी इलामत हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी वजूहात हो तो ही आपको एंग्जाइटी होती है। छोटी छोटी सी चीज़ें, ये सोच, ये ख्यालात, ये भी आप पे एंग्जाइटी को हावी कर सकते हैं। तो इसको जड़ से काटने का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो ये है कि आप थोड़ी देर ना अकेले में खामोशी से बैठ जाएं और ख़ुद को आप फील करें, अपने माइंड को ना रीसेट करें, गहरे सांस लें, चीज़ों को लेट गो करें और अपने असल वर्जन में वापस आएं। दिन के वक्त ज़हनी हमले यानी नेगेटिव थॉट्स अटैक कब करती हैं? मनफी सोचना ज़्यादातर मुझे लगता है कि उस टाइम पे अटैक करती हैं जब हम अकेले होते हैं, बहुत ज़्यादा थके होते हैं, या फिर हम कोई ऐसा काम कर लेना जिसमें कि कोई हमें अप्रिशिएट ना करता हो। तो फिर ये जो है ना, फुल वो कहते हैं ना, अपने जोश से आती हैं। तो इसकी जो टेक्निक है ना, वो एक बहुत ज़बरदस्त सी है, जो कि मैं भी कभी कभी करती हूँ। जब कोई मनफी ख्याल आता है ना, तो मैं अपने माइंड को ना एक रीसेट करती हूँ, या रिमाइंडर एक देती हूँ कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है, इसकी हकीकत नहीं है, इस चीज़ का कोई वजूद नहीं है, इस सोच का कोई वजूद नहीं है। तो ये जुमला जो होता है ना, ये दिमाग को ब्रेक देता है, उसको सोचने के लिए ना थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाता है कि नहीं, वाकई ही में ये सिर्फ ख्याल है, ये हकीकत नहीं है।
میں اکثر اپنے پچھلے ولاگس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں نے جو بک پڑھی ہے ابھی ریسنٹلی، دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ، تو بلیو می اس میں یہ سب چیزیں کلیئرلی ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر دماغ نے آپ کو کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا نا تو بلیو می پھر جو ہے نا کام خراب ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں جو چیزیں ہیں نا جو واقعی حقیقت پہ مبنی ہو، صرف اس کا دماغ کو گرین سگنل بھیجیں، ورنہ ہر ایک چیز کو آپ یہی بول کے اپنے دماغ میں سوچیں کہ یہ صرف خیال ہے۔ اللہ پاک نے بہت زیادہ پاور دیا ہمارے مائنڈ کو نا، میں تو جب سوچتی ہوں میری تو عقل ختم ہو گئی ہے کہ جب میں نے یہ بک پڑھی ہے کہ مطلب ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کتنا پاورفل ہے، کتنی پاورز ہیں ہمارے برین میں۔ تو جی یہ چیز جو ہے نا آپ نے یہ ٹیکنیک ضرور اپنانی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا خیال آئے، کسی کی کوئی بات چپ جائے، تو آپ نے صرف اس کو یہی کہنا ہے کہ نہیں نہیں اس چیز میں حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط آپ کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے تو یہ اس کا اپینین ہے، میری ذات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلیو می یہ آپ کے دماغ کو بریک دے گا، آپ کا دماغ سوچے گا، اینڈ دین آپ فوری طور پہ جو ہے نا اپنے جو روٹین ہے اس میں آپ واپس آ جائیں گی۔ جو سارا دن ایک بات کو لے کے سوچتی رہتی ہے نا، اس چیز سے نا آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اور آپ اپنے دن کو بہترین طریقے سے گزار سکیں گے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے کمپیریزن۔ دیکھیں کمپیریزن کو نا ہم نے ڈیٹاکس کرنا ہے۔ اس کے لیے نا ایک رول آپ بنائیں کہ دوسروں کی زندگی میری زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں نا آپ کی لائف پرفیکٹ ہے نا میری لائف پرفیکٹ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں کہ آپ جنگ لڑ رہی ہوں گی اپنی زندگی میں اپنی لائف میں اسٹرگلس کر رہی ہوں گی۔ ہر بندے کی اسٹرگلس جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، اور دنیا جو ہے نا یہ کوئی سیر سپاٹے کی ہے، یہ کوئی سکون سے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور نہ ہی یہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہر نظر آنے والی جو خوشی ہے نا آپ کو دوسروں کی زندگی میں، اکثر اس کے پیچھے بہت زیادہ درد بھی چھپا ہوتا ہے۔ تو فلٹر شدہ جو لائف ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں درد بھی ہوتے ہیں، پینز بھی ہوتے ہیں ہر ایک کسی کی لائف سے۔ تو ہر ایک کسی کی لائف سے انسپائرڈ نہیں ہونا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے یہ دوسروں کی زندگی ہے، میری زندگی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں اپنی زندگی میں کتنا خوش ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے میں اپنی زندگی کو کیسے بہترین بنا سکتی ہوں، میں اپنے ارد گرد لوگوں کو کس طرح کے لوگوں کو رکھ سکتی ہوں جس سے کہ میری لائف خوبصورت ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنے ہر لمحے کو خوبصورت بنائیں، ہر دن کو اس طرح سے جئیں کہ آج ہمیں لگے کہ نہیں آج ہم نے زندگی گزاری ہے۔ تو دوسروں سے انسپائر ہونے سے بہتر ہے کہ ہم خود کی انسپریشن بنیں، ہم خود کی رول ماڈل بنیں، ہم خود کو خود ہی موٹیویٹ کریں۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہو، ہمیں کسی کے اپروول کی ضرورت نہ ہو کہ کوئی ہمیں بولے کہ نہیں آپ بیسٹ ہو، نہیں ہمیں خود فیل ہونا چاہیے کہ نہیں آئی ایم بیسٹ۔ تو اس طرح سے اپنی لائف کو نہ گزاریں، تو آپ یقین کریں یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا یہ آپ کے پاس بھی نہیں بھٹکے گی، کیونکہ دن میں سب سے زیادہ بات آپ خود سے کرتی ہیں۔ اگر آپ خود کو کہتی ہیں نا میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں ہر کام کے لیے، تو آپ کا دماغ نے اسے سچ مان لیتا ہے۔ آپ اپنے ورڈز کو، اپنے سینٹینس کو نا چینج کریں۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو لیٹ اٹھنے کی عادت ہے، آپ کا دل کرتا ہے نہیں میں ارلی مارننگ اٹھوں اور نہیں اٹھ پا رہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خود کو بولیں نہیں میں کل کوشش کروں گی۔ یا اگر آپ کوئی چیز لرن کرنا چاہ رہی ہیں، سیکھنا چاہ رہی ہیں، نہیں کر پا رہی، تو آپ کوشش کریں، آپ خود کو یہ بولیں کہ میں سیکھنے میں عمل کروں گی۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، یہ خود کی ذات پہ نا رحم ہوتا ہے۔ ہم خود پہ رحم کھاتے ہیں، خود کو چینج کرنا ہے نا تو ہمیں خود پہ رحم کھانا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ ہم یہ بولیں نہیں جی میں تو خود کو جھوٹے دلاسے دوں گی بھائی کہ میں یہ کر لوں گی یہ کر لوں گی، ایسے نہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں نا وہ بگ چینج اور بگ ریزلٹ لے کے آتے ہیں۔ اچھا سم ٹائم میں ایسے ہوتا ہے کہ ذہنی دباؤ نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ نا ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے نا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اپنے ایموشنل کو نا آپ ریلیز کریں۔ دن بھر جو بھی دل میں جمع ہوا ہے نا اسے دبائیں نہیں، رو لیں، لکھ لیں، اللہ سے بات کر لیں، جرنلنگ کریں، وہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ آپ جرنلنگ کر کے نا اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دیتی ہیں، اینڈ بلیو می 2 منٹس میں جو ہے نا آپ کا دل اور دماغ بالکل لائٹ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، اگر مجھے کوئی بات ایسی فیل ہوتی ہے نا تو میں تو لکھ لیتی ہوں، اپنی ساری بڑاس جو ہے نا آپ دل کی وہ لکھ کے نکال لیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دبایا ہوا جو درد ہوتا ہے نا وہ کل آپ کی منفی سوچ نہیں بنتا، وہ آج ہی آپ کے مائنڈ میں جو چیزیں ہوئی ہیں یا آج آپ کے ساتھ کچھ ایسا ایموشنلی جس میں کہ آپ کو ہرٹ ہوا ہے وہ آپ کا آج ہی آپ لکھ لیں گی، وہ ختم ہو جائے گا، رو لیں گی، ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو دبائے رکھیں گی نا تو یہی چیزیں پھر اپ کمنگ ڈیز میں نا آپ کی یہ منفی سوچ میں اضافہ ہی کریں گی، یہ کام نہیں کریں گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ ایموشنلی طور پہ تھوڑا ہرٹ ہوں، رو لیں، اللہ کے سامنے رو لیں، اللہ سے بات کر لیں یا پھر اس چیز کو لکھ لیں۔
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دبایا ہوا جو درد ہوتا ہے نا وہ آپ کی منفی سوچ نہیں بنتا ہے۔ اب اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو ایک اور چیز پہ بھی عمل کر لیجیے گا، وہ ہے مینٹل ڈی کلٹر۔ سونے سے پہلے نا آپ نے خود سے پوچھنا ہے کہ میں نے آج کچھ منفی سوچا تو نہیں ہے، اگر سوچا ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور خود سے ایک وعدہ کرنا ہے چھوٹا سا کہ کل نا میں نے کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچنا، کوئی میرے ساتھ کچھ بھی کر لے میں نے کسی کے لیے نیگیٹیو نہیں سوچنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو پازیٹیو جینا ہے کیونکہ یہ میری صحت کے لیے ضروری ہے، یہ میرے مینٹل پیس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا اور آپ کے برین کو نا ایک گرین سگنل ملے گا۔ تو آپ نے خود سے یہ چھوٹا سا ایک وعدہ کرنا ہے کہ نہیں، اگر آج میں نے یہ سوچ بھی لیا ہے، نیگیٹیو تھاٹس آئی بھی ہیں، تو میں نے کل سے یہ بھی نہیں لے کے آنی ہے، ایک ذرہ برابر بھی، ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی میں نے نیگیٹیو نہیں سوچنا ہے۔ آپ خود دیکھیں گی کہ ڈے بائی ڈے نا آپ کانفیڈنٹ ہوں گی، آپ کی لائف میں چینجنگز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی، آپ کے بیہیویئر میں چینجنگ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو رات کو سونے سے پہلے نا آپ نے اپنا مینٹل ڈی کلٹر بھی ضرور کرنا ہے۔ ہم سب نا اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر انسان کی حسرت ہوتی ہے کہ یار زندگی میں نا سکون ہونا چاہیے، ہر ایک چیز میں ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سکون جو ہے نا وہ نہ تو آپ کو چیزوں سے ملتا ہے، نہ آپ کے ارد گرد لوگوں کے ہجوم سے ملتا ہے، نہ آپ کو کسی کی تعریف سے ملتا ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو سکون ملے گا، نہیں۔ یہ سب چیزیں نا وقتی ہوتی ہیں۔ سکون آتا ہے اللہ کے فیصلوں پر یقین سے۔ جب ہمارا دل یہ مان لیتا ہے نا کہ جو ملا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اور جو ہمیں نہیں ملا نا اس میں ہمارے لیے حفاظت ہی ہے، تو منفی سوچ جو ہے نا وہ خود بخود کم ہونے لگتی ہے۔ تو یاد رکھو میری شہزادی بہنوں کہ اسٹرانگ ہونے کا مطلب نا ہر وقت مسکرانا نہیں ہوتا، اسٹرانگ ہونے کا مطلب ہوتا ہے خود کو ٹوٹنے پر الزام نہ دینا، دوبارہ کھڑے ہونے کی اجازت دینا۔ اگر واقعی آپ منفی سوچ سے نکلنا چاہتی ہیں نا تو آج ہی ایک کام کریں، خود پر نا مہربان ہو جاؤ، خود کے لیے زندگی کو گزارو، ہر وہ کام کرو جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، ہر غلط جگہ پہ ڈٹ جاؤ اور نیگیٹیو تھاٹس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، لوگوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، لوگوں کی لائف کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، خود کو سزا نہیں دو۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کیجیے گا اور فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ایک خوبصورت اور چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ایسا سکون دے جو دنیا نہیں دے سکتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔